کوئی چشم فلک نے، تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے، ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے، حصول وحی میں موسیٰ دور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر پہنچے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، ایک نبی کی سیرت کا پہلو وہ ہے جو ذاتی صفات پہ مشتمل ہے، نبوی کمالات پہ مشتمل ہے، اس کے تذکرہ سے اجر ضرور ملتا ہے، ایمان والوں کو ثواب ضرور ملتا ہے، ایمان والوں کو۔ اور یہ میں نے ایمان والے کی قید اس لیے لگائی کہ یہ سیرت کا وہ پہلو ہے جس میں کافر بھی شریک ہے، یہ مومن اور کافر کے درمیان مابین امتیاز نہیں ہے۔ کفار نے بھی نبی کی تعریف کی ہے، نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پہ قصیدے کہے ہیں، شباب و کمال کو بیان کیا ہے، نبی کی جسامت و قدامت، چہرے کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، لمعانیت نورانیت اور لطافت کو بیان کیا ہے۔ نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھے ہیں، اور وہ نبی کے حسن و جمال کو بیان کرتے بھی کیوں نہ، جب اللہ نے اپنے حبیب کو حسن عطا کیا ہی ایسا تھا کہ آپ کو حسن دے کے گویا حسن کو حسن دیا گیا، آپ کو جمال دے کے جمال کو جمال بخشا گیا، آپ کو کمال دے کے کمال کو کمال بخشا گیا۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے لگی، بلکہ ہے کہ قوسین شب قدر کھلی ہے، زلفیں ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت ہے کہ شیرا سے شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، اور باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے دریا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، نبی کی سیرت کا یہ پہلو وہ ہے جس میں کافر بھی شریک ہیں۔ آئیے بطور نمونہ ماہنامہ نعت جلد دوم اور اس کے شمارہ نمبر 1999 سے پڑھ رہا ہوں۔ ہری چند اختر ہندو ہو کے نبی کی تعریف کرتا ہے، نبی کی ذاتی صفات، خصوصیات، انفرادی کمالات کو بیان کرتا ہے، یوں کہتا ہے کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا ترسم، منادم کس نے الہی کسر کسرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ بلال تو مسجد کی چھت پہ کھڑا ہو جا، اللہ کے رسول کرنا کیا ہے؟ فرمایا تو نے اذان کہہ لی ہے، اللہ کے رسول انا رفیع الصوت، میری آواز بہت بلند ہے، میں مسجد کے صحن میں کھڑا ہو کے بھی اگر اذان کہوں گا وہ شہر کی گلیوں میں سنے گی، شہر کے چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، فناؤں میں، داروں میں سنے گی۔ تو نبوت مسکرا کے کہتی ہے، بلال صرف اذان کی آواز سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ دنیا کو بتانا مقصد ہے کہ زمانہ غلاموں کو نیچا کرتا ہے اور محمد غلاموں کو اونچا کرنے آیا ہے۔ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، یہ کافر کہہ رہا ہے، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، کہہ دیا لا تقنطوا، اختر کسی نے کان میں اور دل کو سر بسر محب تمنا کر دیا، سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، پھر کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا، آدمیت کو غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، چندر پرکاش ہندو بولا کہ ہم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جبی ہے، سجدگاہ کونین وہ طیبہ کی زمین ہے، دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے، جو شہر مدینے میں کہیں اور نہیں ہے، اتنا کوئی اللہ کو محبوب نہیں ہے، سیرت بھی ہنسی آپ کی صورت بھی ہنسی ہے، یہ عرض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی ساکن ہے، جنت بھی یہی ہے، اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کے صدقے ہے عرش نشی جو بھی یہاں فرش نشی ہے، رہبر و رہنما میں رقم ترازیاں یوں ہوئی کہ گویا ایک ہندو شاعر جس کا نام ڈاکٹر ماتا پرشاد زیب ہے، وہ یوں لب کشا ہوا کہ میرا عقبہ ہے منور آپ کی تنویروں سے، میری دنیا آپ کے پیغام سے گلزار تو ہے، دید سے منور آنکھیں میری نہیں لیکن پر نور سے قلب میرا مخزن انوار تو ہے، اور بال کمن اشمر ملسیانی نے یوں رقم ترازیاں کی کہ نگاہوں
جادو دلوں پر مسلط، جمال اللہ اللہ جلال اللہ اللہ، اتر آئے خدا و کرسی سے جلوے، نبوت کا درجہ کمال اللہ اللہ۔ مہاراجہ سریکشن پرشاد نے کہا کہ کان عرب سے لال نکل کر سرتاج بنا سرداروں کا، نام محمد اپنا رکھا سلطان بنا سرداروں کا، اور تو اور کالکا پرشاد ہندو سے نہ رہا گیا، وہ بھی کہنے پہ مجبور ہوا کہ شمس و قمر کو یہ ہاتھوں پہ اٹھا لے اور دولت کونین کو یوں دامن میں چھپا لے، پھر کالکا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے، اور کاروان مدینہ میں لکھا ہے کہ جگن ناتھ آزاد جیسا متعصب ہندو اپنے تعصب کے باوجود یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، ان گنت جس کے احسانات ہیں دنیا امکا پر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، پیام دوستی لے کر، صادق الوعد الامی بن کر، سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور ہے دنیا، سلام اس پر کہ جس کے نطق سے مسحور ہے دنیا، سلام اس ذات اقدس پر حیات جاویدانی کا، سلام آزاد کا، آزاد کی رنگی بیانی کا۔ تو نبی کی سیرت کے دو پہلو ہیں، ایک تو ہے جو ذاتی صفات پہ مشتمل ہے، نبوی کمالات پہ مشتمل ہے، اس کے تذکرہ سے اہل ایمان کو اجر ضرور ملتا ہے، لیکن شریک اس میں اہل کفر بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں کے درمیان مابین امتیاز نہیں ہے، یہ دونوں کے درمیان فرق نہیں کرتا، جبکہ سیرت کا دوسرا پہلو وہ ہے جس میں نبوی تعلیمات ہے، وہ مابین امتیاز ہے، اس کے تذکرہ سے اجر بھی ملتا ہے، اور معمولات بننے کے لیے بھی نکل پڑتی ہیں، معمولات کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے، اس میں ہر انسان کی کامل رہنمائی موجود ہے۔ کوئی انسان زندگی کے کسی موڑ پر کسی بھی شعبہ سے وابستہ ہو کر کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کی سیرت نے فلانے موقع پر، نبی کی تعلیمات نے فلانے موقع پر میری رہنمائی نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور نبوی تعلیمات کے پہلو میں تاریخیت بھی ہے، جامعیت بھی ہے، کاملیت بھی ہے، عملیت بھی ہے۔ کامل رہنمائی، تاریخیت کا مطلب یہ کہ نبی کی سیرت کا، تعلیمات کا ایک ایک پہلو محفوظ ہے، اور جب حفاظت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو دونوں پہلو محفوظ ہیں، ذاتی صفات کا پہلو بھی، نبوی تعلیمات کا پہلو بھی یہاں تک محفوظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، ولادت کے وقت کیا کیا برکات ظاہر ہوئی، بلکہ عالم ارواح سے لے کے عالم دنیا تک، عالم دنیا میں انبیاء کی بشارات سے لے کے آقا کی ولادت تک، آپ کی ولادت سے لے کے بعثت تک، بعثت سے لے کے ہجرت تک، ہجرت سے لے کے رحلت تک، نبی کی زندگی کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے۔ نبی کی سیرت و تعلیمات افسانوی کردار نہیں، ان کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو وہ ہو یا یہ مکمل محفوظ ہے۔ نبی کا حلیہ کیا تھا، کان النبی وسط الجسم، کتابوں میں محفوظ ہے۔ نبی کا سر گولائی میں تھا، پیشانی چوڑی تھی، پلکیں دراز تھی، پلکوں کے اوپر بالوں کی گہری سیاہ لکیر تھی، سینے سے لے کر ناف تک ایک بالوں کی پتلی لکیر تھی۔ نبی کے سامنے کے دونوں دانتوں کے درمیان قدرے فاصلہ تھا، جب تکلم فرماتے مسکراتے یہاں سے نور کی کرنیں نکلتی تھی، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں پر گوشت تھی، پاؤں کے تلوے گہرے تھے، ہڈیوں کے جوڑ مضبوط تھے۔ نبی جب چلتے تو قدم اٹھا کے چلتے، نظریں جھکا کے چلتے، کتابوں میں مکمل محفوظ ہے۔ نبی کے معقولات کا وزن 4 من 10 کلو تھا، کتابوں میں محفوظ ہے۔ نبی کے جسد دھر پہ 19 یا 21 بال سفید تھے، کتابوں میں محفوظ ہے۔ نبی کی 3 اونٹنیاں تھی جنہیں بطور سواری استعمال کرتے تھے، قصبہ، اسبہ، جدہ، کتابوں میں محفوظ ہے۔ نبی کے کریم کی 11 تلواریں تھی جن سے حضور لڑتے تھے، کتابوں میں محفوظ ہے۔ ایک کا نام معصور ہے، ایک کا نام العزب ہے، ایک کا نام ذوالفقار ہے، ایک کا نام القلی ہے، ایک کا نام البتار ہے، ایک کا نام الحتف ہے،
ایک کا نام المقسم ہے، ایک کا نام القصیب ہے، ایک کا نام الرسوب ہے، ایک کا نام السمسامہ ہے، ایک کا نام اللہیف ہے۔ نبی کی 7 سرہیں تھی،